जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। वी ऑल्सो वीकेंड की कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स जो कि पूरा हफ्ता चलती रही एंड ऑब्वियसली वीकेंड पे भी चल रही थी एंड कैरीड ऑन टू मंडे, यानी कि आज वो है फ़लस्तीनी तंजीम की जो 72 घंटे की डेडलाइन ख़त्म होनी थी, जिसके बाद पीस प्रोसेस का अगला मरला जो है वो चलना था। वो डिस्कस करेंगे आपसे क्या सिचुएशन है वहाँ पे। साथ ही साथ आपको याद है अमीर खान मुत्तकी जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान का, उनका विजिट जो था न्यू दिल्ली का, उसको मैंने आपसे कहा था बड़ी क्लोजली जो है वो देखा जा रहा है। तो वहाँ से कोई खैर की खबर तो नहीं आई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की एंटी पाकिस्तान, और साथ ही साथ उसके बाद जो 11 और 12 के दरमियानी शब्द में जो बिला इश्तिहाल फायरिंग हुई, कोऑर्डिनेटेड जो हमारी बॉर्डर पोस्ट को, पाकिस्तान की बॉर्डर पोस्ट को हिट किया गया अफगानिस्तान की जानिब से, वो आपसे जो है डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ। सो लेट्स गेट टू इट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ़लस्तीनी तंजीम की जो 72 घंटे की डेडलाइन है वो आज मंडे को ख़त्म होनी थी, जिसके बाद प्रिजनर्स का जो प्रिजन एक्सचेंज जो उनकी तरफ से होना था, जो उनके 48 प्रिजनर्स थे, इजरायली प्रिजनर्स से उनका रिटर्न जो था, उसके बाद पीस प्रोसेस का अगला मरला चलना था। तो वो इस वक्त अगर बात करें तो वो 20 के 20 जो जिंदा गैरगमाली थे वो फ़लस्तीनी तंजीम ने जो है वो रिहा कर दिए हैं। 48 की आपको पता है कि टोटल लिस्ट थी, लेकिन इसमें से 28 वो लोग हैं जो कि ऑलरेडी मर चुके हैं। और तंजीम ने ड्यूरिंग नेगोशिएशंस भी कहा था कि भाई हमें और टाइम दरकार होगा, बिकॉज कुछ गार्ड्स जो इन लोगों को गार्ड कर रहे थे वो मर गए हैं, कुछ ऐसी बॉडीज़ हैं जो मलबे तले जो है वो दबी हुई हैं, हमें नहीं पता कि कहाँ इनको दफनाया गया है। तो इसके लिए हमें जो है वो मज़ीद टाइम दरकार होगा। तो वो तो टाइम उनको जो है वो दिया जा रहा है, लेकिन 20 लोग जो ज़िंदा थे वो वापस आ चुके हैं। और जो मिसिंग हैं या जो 28 जो डेड बॉडीज़ हैं उनके लिए एक मल्टी नेशनल टास्क फोर्स जो है वो बनाई गई है, जो कि इन्फॉर्मेशन शेयर करेगी, जो कि इनकी पॉसिबल लोकेशंस को जो है वो स्काउट करेगी और सर्च ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट करेगी कि ये बॉडीज़ कहाँ जो हैं वो हो सकती हैं। इसके साथ साथ गज़ा में अगर बात करें तो गज़ा में खुशी की लहर जो है वो दौड़ गई और खुशियाँ जो हैं वो मनाई जा रही हैं। खुशी का समा था गज़ा में, क्योंकि एक तवील अरसे के बाद जो है वो जो एड की मुंतकली है, आपको पता है एड को एज अ टूल जो है वो यूज़ किया जा रहा था इज़राइल की जानिब से भूख इफलास फैलाने में, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करने में। जो ये एड की मुंतकली है उसको यूज़ किया जा रहा था। तो बिल आखिर एड जो है वो फ़लस्तीन में जो है वो दाखिल हो गई। और इसके साथ साथ जब ये 20 लोग जो है उनके रिहा कर दिए गए, इज़राइल की जानिब से रिहा कर दिए गए, तो उसके बाद जो फ़लस्तीनी हॉस्टेजेस हैं उनकी भी मुंतकली जो है, उनका जो एक्सचेंज है वो शुरू हो गया, जिसमें हमने आपको पहले भी बताया कि 250 फ़लस्तीनी प्रिजनर्स हैं जो कि कई दिहाइयों से इजरायली जेल में जो है वो अपनी ज़िंदगियां और लंबी जो हैं वो लाइफ सेंटेंसेस जो हैं वो काट रहे हैं। इसमें वो लोग हैं और 1700 गज़न्स हैं जो कि 7 अक्टूबर के बाद जो हैं वो इजरायली जेल्स में जो है जिनको कैप्चर कर लिया गया था। तो आज जो विजुअल्स आए, और शायद आप अपनी स्क्रीन्स पे देख भी सकते हैं, बड़े पावरफुल विजुअल्स थे, जहाँ इजरायली बसेस जो हैं वो फ़लस्तीनी प्रिजन से भरी हुई इजरायली बसेस जो हैं वो उन्होंने जो है वो ओफर, एक जेल है इजराइल की जेल है ओफर, वहाँ से वो निकली, ईस्ट जेरूसलम में गई, वेस्ट बैंक में गई, गज़ा में गई। तो ये लोग जो हैं इनको जो है वो अपने प्यारों तक जो है वो पहुंचा दिया गया। आप ये मनाज़र देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स पर। खुशी की लहर जो है वो दौड़ गई गज़न्स में। वेरी इमोशनल विजुअल्स दैट वी सॉ। बहुत 2 सालों बाद लोग जो हैं वो अपने प्यारों को मिल रहे थे। सो वेरी इमोशनल विजुअल्स दैट वी सॉ देयर। लेकिन साथ ही साथ इसमें ये आपको ज़रूर बताएं कि कुछ ऐसे लोग जो तंजीम की तरफ से जो लिस्ट में शामिल थे वो इजराइल ने रिफ्यूज़ कर दिया उनको रिलीज़ करने से जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया। जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट मरवान बरगूती हैं। ये फ़तह के लीडर हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि बड़ा एक कलीदी किरदार जो है वो अदा कर सकते हैं, जो फ्यूचर की गवर्नमेंट जो है जो उसका सिनारियो होगा उसमें। इस लिस्ट में अहमद सादात भी शामिल हैं और साथ ही साथ फ़लस्तीनी तंजीम के जो वेस्ट बैंक के लीडर हैं इब्राहिम हामिद, वो भी इसमें शामिल हैं। तो ये वो लोग हैं जिनको इजराइल ने रिलीज़ करने से जो है वो इनकार कर दिया है। अब बात ये है कि ये जो फर्स्ट बैच आया है प्रिजनर्स का, इसके बाद ये कहा जा रहा था कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, जब ये फर्स्ट बैच की जो रिलीज़ के जो सारी डायनामिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी, तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो पहुंचेंगे टेल अवीव पहुंचेंगे, जहाँ पे नेसेट
جو کہ اسرائیلی پارلیمنٹ ہے اس کو بھی ایڈریس کریں گے. تو وہاں پہ انہوں نے اس کو بھی جو ہے وہ ایڈریس کیا اور بڑی انہوں نے جیت کی جو ہے وہ کامیابی جو ہے وہ کلیم کی. ساتھ ہی ساتھ اپنی جو روایتی حریف ہیں جس میں ایران شامل ہے ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا. اور یہ جو ایڈریس ہے اس کے بعد اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پہنچیں گے ایجپٹ کے شہر شرم الشیخ میں, جہاں وہ کو ہوسٹ کریں گے غزہ پیس سمٹ ود ایجپشن پریزیڈنٹ السیسی. ان کے ساتھ وہ کو ہوسٹ کریں گے. اس سمٹ میں 20 ممالک کے جو لیڈرز ہیں وہ شامل ہوں گے, جس میں ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بھی شامل ہیں. اینڈ دے ول بی ڈسکسنگ دا نیکسٹ فیز. اس جو پیس پروسیس ہے اس کا نیکسٹ فیز جو ہے وہ ڈسکس کریں گے, جس میں اسرائیلی فوج کا انخلا ہے, جس میں تنظیم کی جو ہے ڈس آرممنٹ کی جو ڈیمانڈز ہیں کہ تنظیم جو ہے ڈس آرم کرے وہ جو ہے وہ انکلوڈڈ ہے, اور فیوچر جو گورنمنٹ ماڈل ہے کہ کس طرح کی وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ آئے گی وہ اس میں انکلوڈڈ ہے. تو یاد رہے آپ کو کہ یہ جو سیکنڈ فیز ہے یہ بڑا کمپلیکس جو ہے یہ سمجھا جا رہا ہے, اس لیے بیکاز اس میں یہ جو بہت ہی ایک برننگ ایشوز ہیں یہ اس میں جو ہے وہ ڈسکس ہونے. یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہوگا, یہ بہت ایک مشکل مرحلہ ہوگا, اور اس سے بھی زیادہ یہ جو ہے ایک سب میں تشویش جو ہے وہ پائی جاتی ہے, مسلم امہ میں بھی, اور اس وقت جو تنظیم ہے فلسطین تنظیم اس میں بھی جو ہے تشویش پائی جاتی ہے کہ اسرائیل کو اس 20 نکاتی جو پیس پروسیس ہے اس کی پاسداری کے لیے کون جو ہے وہ کون اس کی جو ہے وہ گارنٹی دے گا, اور کس طرح جو ہے وہ اس کو اکاؤنٹیبل جو ہے وہ ٹھہرایا جائے گا. کیونکہ ایک ایگزامپل اس کا یہی آپ لے لیں کہ آپ کو یاد ہے پچھلے ہفتے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا جی بمبارڈمنٹ جو ہے وہ روک دو, غزہ میں بمبارڈمنٹ روک دو. نیتنیاہو نے اس کی اناؤنسمنٹ بھی کی, لیکن ڈسپائٹ دیٹ بمبارڈمنٹ جو ہے وہ چلتی رہی, یہاں تک کہ کل بھی جو ہے وہ بمبارڈمنٹ جو ہے وہ چل رہی تھی, جس میں آپ نے اپنی اسکرینس پہ دیکھا ہوگا ایک بڑا ہی وائبرنٹ قسم کا جو ہے وہ فلسطینی جرنلسٹ تھا 28 سالہ صالح الجعفروی, جس کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا. سو یہ اب دیکھنا ہوگا کہ کون جو ہے وہ پاسداری کرائے گا اسرائیل سے, یہ کس حد تک جو ہے وہ پیس معاہدہ جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. کیونکہ اسرائیل کی گارنٹی دینے کے لیے گارنٹی قبول کرنے کے لیے میرا خیال ہے سب جو ہیں وہ اسکیپٹیکل ہیں. کیونکہ اگین میں آپ کو اسی طرف اشارہ کروں گی جو ہیبرو میں خطاب کیا نیتنیاہو نے اپنے ملک سے, اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ جی ہم کہیں نہیں جا رہے. تو ریمینس ٹو بی سین کہ کیا ہوتا ہے, کس طرح پاسداری ہوتی ہے اس کی. یہ تو ہو گئی جی بات کہ اسرائیل اور فلسطین کی جو پیس پروسیس ہے وہاں کیا ہو رہا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی شب ہے, اس میں افغانستان کی طرف سے ہمارے جو بارڈرز ہیں پاک افغان بارڈرز جو ہیں اس پہ ایک کوآرڈینیٹڈ اٹیک جو ہیں وہ کیے گئے, جس میں جو ہے وہ پاکستان کی افواج جو ہے اس نے پھر بھرپور جواب دیا اور 21 ملٹری پوسٹ جو افغان سائڈ پہ تھیں ان کو نشانہ بنایا. اسی کانفلکٹ میں جو ہے انفارچونیٹلی ہمارے 23 جوان, لیکن دشمن کے جس میں تحریک طالبان افغانستان اور بھارتی اسپانسرڈ ٹیررسٹ جن کو یہ جو ہے وہ پناہ دے رہے تھے ان کے 200 لوگوں کو جہنم واصل کر دیا گیا. اب یہی جو چیک پوسٹ جن پہ اٹیک کیا گیا اس میں اسپن بولدک کا علاقہ ہے, اور وہاں پہ عصمت اللہ جو ہے ان کا عصمت اللہ قصر جو ہے وہ ان کا کیمپ بھی جو ہے وہ شامل ہے. یہ اسپن بولدک کا علاقہ ہے, عصمت اللہ قرار گروپ کا کیمپ جو ہے وہ اس میں شامل ہے, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ یہاں سے پلاننگ جو میجورٹی پلاننگ ہوتی تھی, جو پاکستان کے خلاف جو کاروائیاں ہوتی تھیں اس میں عصمت اللہ قرار گروپ اور ان کا یہ جو ٹیرر کیمپ ہے یہیں سے ساری پلاننگ جو ہے وہ ہوتی تھی. تو اس کو جو ہے وہ ملیہ میٹ کر دیا گیا, جس کے بعد جو طالبان ہیں ان میں ایک تشویش اور پریشانی کی لہر جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ دوڑ گئی ہے. اب یہ یاد رکھیں یہ سب کچھ ہو کس وقت رہا ہے, یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب کہ ایک وزٹ جس کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا, امیر خان متقی کا وزٹ ہے جو ابھی بھی چل رہا ہے نیو دہلی کا, جس میں وہ بیٹھ کے ایک طرف جے شنکر کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں, اینٹی پاکستان جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, اور ساتھ ہی یہ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد جو ہے یہ اٹیک ہو جاتا ہے. اب ہماری جو سویلین اور عسکری لیڈرشپ ہے دیر آن دا سیم پیج, اور انہوں نے یہ بڑے کیٹیگوریکل الفاظ میں جو ہے یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی ہم نے بہت دفعہ جو ہے وہ افغانستان کو ہم نے شواہد بھی دیے ہیں, ہم نے سارے ایویڈنس دیے ہیں, اور ہم نے دکھایا ہے کہ کس طرح آپ کی سوئل جو ہے وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے, لیکن وہاں سے کیونکہ کچھ نہیں کیا گیا اس بارے میں, تو اب
ہم جو ہے وہ اس پہ کوئی ریسٹرینٹ نہیں دکھائیں گے. انف از انف. اور اب ہم جو ہے جہاں جہاں ہمیں پاکستان کے خلاف جو ہے, پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف جو ہے وہ لوگ جو کام کر رہے ہوں گے, جو افغانستان کی سوائل سے آپریٹ کر رہے ہوں گے, ہم ان کو نشانہ بنائیں گے. یہ آپ کے لیے ایک جو اگر آپ سمجھیں کہ یہ ٹریلر تھا, اس کے بعد آپ کو آنے والے دنوں میں یہ چیزیں اور بھی نظر آ سکتی ہیں. ہم اس سے جو ہے ہم اس پہ اب وی ول ناٹ ہولڈ بیک. اب چیز جو ویوز نظر آ رہی ہے بڑی کلیئر ہے. انڈیا نے جو آپریشن سندور ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے, کیونکہ بڑی ناکامی ان کو ہوئی تھی آپریشن سندور میں, تو ایک 3 pronged اسٹریٹجی جو ہے وہ اپنا لی ہے. ہمارا جو ایسٹرن بارڈر ہے جس میں انڈیا ہے, اس پہ تو آبویسلی اس بارڈر کو وہ گرم رکھیں گے. اکتوبر کے اینڈ میں, نومبر کے سٹارٹ میں آپ کو آلریڈی ہم بتا چکے ہیں کہ ایک ریپیٹ آپریشن سندور کی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. بڑی کریڈیبل انٹیلیجنس رپورٹس ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمارے ملک کے اندر طالبان کو استعمال کر کے جو پراکسیز ہیں انڈیا کی وہ آلریڈی چل رہی ہیں. اور تیسرا اب یہ کہ ویسٹرن بارڈر جو کہ ہمارا افغانستان کے ساتھ لگتا ہے اس کو گرم کر دیا جائے. ہمیں باقاعدہ ایک جنگ میں جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ دھکیل دیا جائے تاکہ وہ اپنا جو ہے وہ بدلہ, اپنی خفت جو ہے وہ مٹا سکے بھارت. لیکن اس میں افغانستان کو جو ہے وہ ہوش کے ناخن لینا چاہیے. اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک طرف وہ ملک ہے جس نے آپ کو تھرو اینڈ تھرو سپورٹ کیا ہے, اور دوسری طرف وہ ملک ہے جو آپ کے خلاف امریکی کیمپ میں جو ہے وہ موجود تھا, آپ کی لیڈرشپ کو ہمیشہ ٹارگٹ کرتا رہا, اس نے آج تک آپ کو ریکگنائز نہیں کیا. دوسری طرف وہ ملک ہے تو آپ ان کی چند ڈالروں کے عوض آپ ان کی کٹ پتلیاں نہ بنیں. اور اس میں جو میرا خیال ہے جو دیگر ممالک ہیں, مسلم برادر ممالک ہیں, جس میں قطر جہاں دوحہ معاہدہ ہوا, وہ بھی جو ایک بہت بڑا جو رول ہے وہ پلے کر سکتا ہے. ساتھ ساتھ چائنا جس کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے اس وقت افغانستان میں, چائنا کین آلسو پلے اے ویری پیوٹل رول, بیکاز ان کو پتہ ہے کہ بھارت کے جو عزائم ہے وہ صرف ہمیں نہیں ٹارگٹ کرتے, وہ چائنا کا بڑھتا ہوا جو اثر و رسوخ ہے ریجن میں اس کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں. BRI اینڈ CPEC ہم دونوں کے کامن انٹرسٹ ہیں, ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. سو چائنا کین پلے اے ویری پیوٹل رول. اینڈ لیٹس ناٹ فرگیٹ کنگڈم آف سعودی عربیہ جب سے ہمارے ڈیفینس میوچول اگریمنٹ جو ہے وہ ہوا ہے, سعودی عربیہ بھی جو ہے ایک بہت اچھا جو ہے اس میں اپنا رول ادا کر سکتا ہے. ہم افغانستان کو ہوش کے ناخن جو ہیں وہ لینے پہ جو ہے وہ ایک طرف جو ہے ایک طرح سے یہ ممالک جو ہے وہ مجبور کر سکتے ہیں. دوسری جانب جہاں بات کر رہے ہیں سویلین اور ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے, جہاں انہوں نے ان کو جو یہ ٹیررسٹ ہیں ان کو ایک واضح پیغام دیا ہے ان اسٹرائک سے. انہوں نے جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے, جس میں آپ کو یاد ہے DGI پہ ہم نے پریس کانفرنس کی ہے کہ کرائم, ٹیرر اور پالیٹکس کا ایک نیکسس ہے, تو وہاں پہ بھی بہت ایک اسٹرانگ جو ہے وہ میسیجنگ کیا ہے. وہاں سے بھی یہ کہا ہے کہ اس طرح کے لوگ جو کہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف جو ہے وہ آپریٹ کر رہے ہیں, دے ول ناٹ بی ٹالریٹڈ. اور اشارہ تھا جو نامنی ہیں, اور اب تو خیر اس وقت جو ہے وہ چیف منسٹر کا الیکشن وہ جیت چکے ہیں, سہیل آفریدی صاحب, ان کی جانب اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ قبول نہیں ہوں گے. گزشتہ روز بھی میرا جو اپنا جو میں اسٹیٹ چینل پہ پروگرام کرتی ہوں اس میں بھی عطا طاہر صاحب نے یہ کہا, جو انفارمیشن منسٹر, انہوں نے کہا جی بے شک یہ جو ہیں وہ نامنیٹ ہو چکے ہیں, لیکن ان کو میں چیف منسٹر بنتا دیکھ نہیں رہا. اب بن تو وہ گئے ہیں, بٹ اس میں بھی بڑے لوپ ہولز جو ہیں وہ ایکسپلائٹ کیے جا سکتے ہیں. اس میں ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ فیصل کریم کنڈی صاحب نے ابھی تک جو ہے ریزگنیشن ایکسیپٹ نہیں کیا گنڈا پور صاحب کا, جس کے بعد PTI نے, نعیم حیدر پنچوتا صاحب نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پہ لکھا ہے کہ انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کو آلریڈی جو ہے وہ اپروچ کر لیا ہے. لیکن اس لڑائی میں جس میں ایک طرف جو ہے فیڈرل گورنمنٹ ریاست آپ کو نظر آتی ہے, دوسری طرف KP گورنمنٹ نظر آتی ہے, اس میں کون جیتے گا دیٹ ریمینس ٹو بی سین. کیونکہ آئے دن یہ جو ایک پرسیپشن ہے سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے وہ بڑی کلیئر ہوتی جا رہی ہے, اس میں تقویت آتی جا رہی ہے. آج بھی جیسے ہی وہ ان کو وہ جیتے, یہ الیکشن جیتے CM شپ کا, تو انہوں نے ایک دفعہ پھر یہ کہا کہ جو ٹرائبل ایریاز کے لوگ ہیں وہ صرف مرنے کے لیے نہیں ہیں, وہ صرف آپ کی ڈکٹیشن لینے کے لیے نہیں ہے. پھر انہوں نے بڑی اسٹرانگلی اینٹی آپریشنز کے خلاف بھی جو تقریر کی, اس میں انہوں نے کہا جی بہت سارے آپریشنز جو ہیں وہ ہو چکے ہیں اور ان کا نتیجہ کیا نکلا ہے. تو اگین ویری اینٹی آپریشن. اور ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں کہ افغان شہری جو ہیں یہاں پہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ دہشت گردی کے
जो इवेंट्स होते हैं जैसे गर्दी के जो वाक़यात होते हैं उनमें मुलव्वस हैं, और दूसरी तरफ अफरीदी साहब येट वंस अगेन सेइंग कि हमें इनको, ये हमारे भाई हैं, हमें इनको वापस नहीं भेजना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो डीजी ने उस दिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी, यक के बाद दीगरे जो है वो अफरीदी साहब उनको जो है वो सच करता हुआ दिखा रहे हैं, और नज़र आ रहा है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इनको टारगेट कर रही थी। तो आई द एक्सपेंस ऑफ रेपिटेशन रिमेन्स टू बी सीन। इलेक्शन वो जीत गए हैं, लेकिन क्या होता है खैबर पख्तूनख्वा में, क्या वो एज सीएम जो है वो हमें नज़र आएंगे, क्या वो कंटिन्यू कर सकते हैं एज सीएम, या कानूनी पेचीदगियां जो हैं वो आड़े आएंगी, दैट रिमेन्स टू बी सीन। ये हैं आज की डेवलपमेंट्स। आपसे मुलाकात होगी कल एंड में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।